نہ راستے میں لگے ہوا بزرگ آدمی بوڑھو بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ گزشتہ تفسیر میں مقتدی کیسا ہو وہ بتلایا، پھر اقتداء کا معیار بتلایا کہ مقتدی کے اندر علم اور اہتداء، علم اور عمل، سیدھے لفظوں میں یہ ہے۔ علم سے مراد منزل مقصود اور اس کے طریقوں، اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا، اور اہتداء یعنی عمل، مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا، وہ ہوتا ہے اصل رہبر، صحیح علم رکھتا ہو اور صحیح راستے پر چلتا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو آپ رہبر بنائیں، مقتدی بنائیں، تو پہلے یہ دیکھو کہ جس مقصد کے لیے اس کو مقتدی بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس کے طریقے سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کی راہ پر چل بھی رہا ہے، اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ غرض کسی کو مقتدی بنانے کے لیے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے۔ محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر بن جانا یا صاحب مال اور دولت ہونا یا صاحب حکومت اور سلطنت ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتداء سمجھا جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں، صرف علم صحیح ہو اور عمل کر رہا ہو، تب تو وہ رہبر بننے کے قابل ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ رہبر بنانے کے بھی قابل نہیں۔ قرآن نے صاف منع فرما دیا۔ رہبر جو ہوگا علم صحیحہ کا، عالم ہوگا یا حامل ہوگا، اس کو آدمی اپنا امیر بھی بنا سکتا ہے، اپنا امام بھی بنا سکتا ہے، اپنا رہبر بھی بنا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس علم صحیحہ نہیں ہے تو نہ امارت کے قابل ہے، نہ رہبری کے قابل ہے، نہ امامت کے قابل ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جماعت کا معاملہ ہے، مثلا جماعت میں امیر وہی بنے گا جو عالم ہو۔ جماعت میں وقتی اقتداء ہوتی، اس کے لیے پھر ضرورت کے تحت، مثلا کوئی بھی امام نہیں ہے کہیں پر، اب کیسے کریں جماعت؟ تو پھر یہ دیکھ لو کہ ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ عمل والا ہو، تو ایسے ہی جماعت کا معاملہ آئے گا۔ 10 آدمی ہیں، جماعت جاری، اب کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، تو سب پھر امیر کسے بنائیں؟ اب ان 10 میں سے دیکھو، ان 10 میں سے کون ان کو دین کے اعتبار سے سنبھال سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو اور کتنا ہی حقیر ہو۔ یہ دیکھو کہ یہ دعوت کے مزاج سے ان میں سے کون واقف ہے۔ ہاں اگر وہاں کوئی عالم ہے، حافظ ہے، اور کوئی اس سے افضل ہے،
پھر نہیں ہوتا وہ، پھر یہاں پر یہ آیت شریفہ کا مضمون سامنے آئے گا۔ قرآن کریم نے اس جگہ تقلید آبائی کے خوگر لوگوں کی غلطی کو واضح فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلا دیا، جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو، کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا، کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل کرتے ہوں؟ یہ کسی پر تنقید کرنے کا آسان طریقہ بتلایا۔ تنقید کہتے ہیں کسی کو کسی کی بات پر ٹوکنا، اعتراض کرنا، اور قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، رحمت للعالمین پر نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ آدمی کو ایک دم سے کھٹاک سے برا لگے۔ کوئی یوں کہ صاحب تیرے باپ دادا تو گمراہ تھے، یا تیرے باپ دادا تو صحیح راستے پہ نہیں تھے، ایسے نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن نے تو یوں فرمایا کہ کیا تم اپنے باپ داداؤں کی باتوں پر جب بھی چلو گے جبکہ باپ دادا کو علم نہ ہوا ہو یا اس پر وہ عمل نہ کرتے ہوں؟ اور اصلاح خلق کی فکر کرنے والوں کو پھر ایک تسلی بھی دی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعوت دیتا ہے کسی کو، خوب سمجھاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، پھر آدمی مایوس ہوتا ہے کہ صاحب ہماری تو کسی نے مانی نہیں، سنی نہیں۔ مثلاً جماعت والے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں دین کی باتیں ہوں گی، سب رکیں۔ بہت سے تو اس دن نفل بھی نہ پڑھیں، چاہے روز پڑھتے ہوں، جلدی سے نکل جائیں کھٹک سے۔ بہت سے اللہ کے بندے رک جاتے ہیں، لیکن کم رکتے ہیں۔ تو اب اگر وہ یہ سوچیں کہ صاحب ہمارے تو اعلان سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی رکا ہی نہیں، تو یہاں اللہ رب العالمین نے مخلوق کی فکر کرنے والوں کو ایک تسلی بھی دی کہ اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ اور تعلیم میں مقدور بھر کوشش کر لی اور نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جمع رہے تو تم اس کی فکر میں مت پڑو۔ ہم نے اپنے محلے میں بھلائی کی خوب دعوت دی لوگوں کو، پھر بھی نہیں مانا۔ اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے تم کوشش کر چکے ہو۔ کوشش کون سی ہو؟ تینوں طرح کی کوششیں، ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ ہاتھ سے کوشش تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پیروں کو اتنا چلاوے کہ کوشش میں تھکا دے۔ زبان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو بھلائی کی، دین کی اتنی دعوت دے کہ آپ تھک جائیں۔ اور دل کی کوشش یہ ہے کہ پھر رو رو کر اللہ سے دعا مانگے ان کے لیے۔ یہ تین ہیں داعی کے لیے طریقے، اور ہم ان میں سے پورا کما حق کوئی سا بھی نہیں کرتے۔ ہاتھ پیروں کو بھی نہیں تھکاتے کہ بار بار ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، اور زبان کو بھی نہیں تھکاتے کہ ان کو جا کر دعوت دیں، اور دل کو تو تھکاتے ہیں ہی نہیں ہم کسی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی نہیں تھکاتے۔ جبکہ دل سے تھکانے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے توجہ سے اتنی دعا کرو ان کے لیے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کی برکت سے ان کو راستے پر چلا دے۔ یہ ہیں وہ تین طریقے دعوت و تبلیغ کے، تین اصول ہیں جو۔ تو پھر بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا، اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے اتنی کوششیں کی ہیں تو دل میں ملال تو ہوگا ہی کہ صاحب ہم نے جو بھی جماعت آوے ان کے ساتھ ساتھ آ کے ان سے ملاقاتیں کراویں، خوب تھک گئے ہم تو چکر لگاتے اور خوب ایک گھنٹے بیٹھ کے ہم نے ان سے بات بھی کر لیں، لیکن پھر بھی نہیں مانے بھائی یہ تو، اور خوب اللہ سے رو رو کر تہجدوں میں دعائیں کی ہم نے ان کے لیے، یہ پھر بھی نہیں آ رہے راستے پر۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے مسلمانوں، اب تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو
تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیت قرار دیا۔ اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں ہے۔ امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہوگے۔ اسی لیے تفسیر بحر محیط میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت شریفہ کا مقصد کہ حتی المقدور آدمی پوری دعوت کی کوشش کر لے۔ اذا تدیتم میں غور کریں تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دے وہ راہ پر چلنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے سارے کام اور دین کے سارے احکام عمل کے لیے بھی ہیں اور دعوت کے لیے بھی ہیں۔ کوئی بھی حکم، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے شریعت کا کہ صاحب چپ چاپ تم کر لو، کوئی کرے یا مت کرے۔ مؤذن بھی نماز اگر پڑھے گا تو نماز سے پہلے دعوت دے گا، وہ اذان پڑھے گا، اور جب جماعت ہوگی اس وقت بھی تکبیر پڑھی جائے گی۔ نماز جب شروع ہوگی اس وقت بھی امام زور سے دعوت دے گا، یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، یعنی چپ چاپ چل رہا ہو کام۔ تو دین کا کام تو کوئی بھی ہے بغیر دعوت کے ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بغیر دعوت کے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ جب نبی آنے والا ہے نہیں تو پھر دعوت کا کام کون کرے گا؟ سب آدمی یہ سوچ لیں صاحب علماء علم پڑھا لیں گے اور پیر حضرات مریدین کی جو ہے تربیت فرما لیں گے، چھوٹے بچے مدرسوں میں جا کے پڑھ لیں گے۔ اب یہ بڑے بچے کیا کریں گے؟ پھر ان بڑے بچوں کو دین کون سکھائے گا اگر دعوت کا کام نہ رہے گا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ تو خالی ویسے ہی خالی وقت کے کام کا ہے کہ جس کے پاس ٹائم فالتو ہو وہ چلا جائے۔ ایسا نہیں، اصل تو ہے جہاد۔ یہ دعوت و تبلیغ تو جہاد کی یاد دہانی ہے۔ جیسے اصل کیا ہے؟ نماز ہے، جماعت ہے۔ اذان کیا ہے؟ اس کی یاد دہانی۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب سب کے پاس گھڑیاں ہیں، سب ٹائم دیکھ کے آ سکتے ہیں، پھر تم کیوں پکارتے ہو، کیوں اذان دیتے ہو؟ پھر نماز کی دعوت کہاں جائے گی؟ اس لیے دعوت کا عمل ہے۔ اگر مائک بھی نہیں ہے تب بھی چھت پہ بلند آواز، اور تمہیں خوب پتہ ہے تم بالکل اجاڑ بیابان جنگل میں ہو اور تم دو ہی ہو وہاں، تیسرا کوئی ہے بھی نہیں، آنے والا بھی نہیں، اور امید بھی نہیں ہے کوئی وہاں آئے گا، تب بھی اذان پڑھو یہاں پہلے، دعوت دو عمل۔ کیوں اذان دلوا رہے ہو؟ حالانکہ جنگل میں کوئی پیڑ پودے تھوڑی آنے ہیں۔ یہ حکم ہے شریعت کا کہ عمل کو دعوت دے کے کرو، تو اس پہ اللہ رب العالمین کی رضا آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہے۔ اب عقل تو یوں کہے گی صاحب جنگل میں کون آ رہا ہے اذان سے، ہم دو ہی تو ہیں، کر لیں یہاں جماعت، یا تین ہی تو ہیں، ہم جماعت کر لیں یہاں۔ لیکن نہیں، وہاں پر بھی اذان مسنون ہے، ضروری ہے، وہاں بھی اذان دو، تکبیر پڑھو، تب جماعت کرو۔ لیکن عقل یوں کہے گی کہ یہاں ضرورت ہے کیا اذان کی، لیکن شریعت یوں کہے گی کہ نہیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں داعی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم جس عمل کو کر رہے ہو اس کی دعوت دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو۔ تم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو، اب جماعت ہو رہی ہے، اب بھی تم دو ہی ہو، اب پھر تکبیر پڑھی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، جبکہ آئے تو پڑھیں ہم دونوں کو دونوں، لیکن نہیں، کیونکہ دعوت دینا ضروری ہے۔ تو ہر عمل کی دعوت پر عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ دیں گے بھائی انشاءاللہ؟ کل سے جب بھی مسجد میں آؤ، کوئی بھی مسلمان ملے، گھر سے لے کر مسجد تک، سب کو دو دعوت۔ مؤذن نے بھی تو ایسے ہی کرا، مؤذن نے یہ تھوڑی دیکھا کہ میں کس کو دعوت دوں کس کو نہ دوں، مؤذن نے بھی کھولا مائک دھڑاک سے، اب اسے چاہے ہندو سنے
غیر مسلم سنے، پڑوسی سنے، دور کے سنے، کوئی بھی سنے، دعوت دینی، تو دعوت دے کر عمل کرنے میں، عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ نقل کیا کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، تو ابن عمر نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ تو پہلے ہی چل رہا معاملہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے دور کا معاملہ ہے، دو حضرات میں باہمی جھگڑا، وہ اس کو مشرک کہتا ہے، تو ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کو مشرک کہے تم اسے قتل تھوڑی کر دو گے، بلکہ نرمی سے سمجھاؤ گے انہیں۔ اور یہی ہمارے اکابرین علماء کا دستور رہا ہے کہ کوئی انہیں کچھ بھی کہے وہ ان کو سمجھاویں، اور کیسی نرمی سے؟ ایسی نرمی سے جیسے مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمود الحسن صاحب ایک بار سمندری جہاز سے حج کے لیے گئے، ایک فتنہ اٹھا تھا ہندوستان میں، علماء دیوبند کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی حسام الحرمین میں، اس کی تفصیل ہے۔ سعودی گئے ایک صاحب، اور اس صاحب نے جا کے یوں کہا کہ ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مفتیان مکہ انہوں نے کہا ایسا آدمی کافر ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی جو توہین کرے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور وہ صاحب ہندوستان میں لائے فتوے کو بٹوا دیا کہ لو جی دیوبندی علماء کافر ہیں۔ اب جب انہوں نے پڑھا، یہ اس کو فتوے کو لے کے وہاں گئے، ان میں مولانا حسین مدنی، قاری فتح محمد پانی پتی اور بہت سے علماء کرام وہاں مدینہ پاک میں درس دیتے تھے۔ مکہ میں مدرسہ سولیتیہ قائم تھا علماء دیوبند کا، اس میں درس چل رہا تھا، اور وہاں کے علماء سے ملے۔ ان علماء میں کچھ ان کے شاگرد بھی تھے، کچھ ان کے استاد بھی تھے، ان سے ملے کہ یہ فتویٰ ہے۔ نگاہ یہ فتویٰ تو ہے، صحیح ہے، نگاہ ہمارے بارے میں ہے، اچھا ہم نے تمہارا کوئی عمل ایسا دیکھا نہیں۔ اب جب یہ گئے تو یہاں سے وہ شخص بھی گئے جو فتویٰ وہاں سے لائے تھے کہ اب جا کے یہ فتویٰ دکھائیں گے تو پھر کوئی دوسرا فتویٰ لائیں گے، اس لیے جلدی سے جا کے وہاں معاملہ سیٹ کرو پھر سے۔ اور اتفاقی بات ایسا ہوئی، جس سمندری جہاز سے وہ جا رہے تھے مولانا محمود صاحب، مولانا حسین مدنی، اسی جہاز سے وہ حضرت تھے۔ اب جب وہاں کہیں نماز کا وقت آیا تو مولانا حسین مدنی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس شخص نے زور سے کہا کہ یہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ فتویٰ ہے۔ تو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، مصلی پہ ہی کھڑے ہو کے حضرت نے پیچھے کو منہ کرا، اور منہ کرنے کے بعد میں یوں کہا بھائی یہ شخص کہتا ہے میں کافر ہوں، اور اس کے پاس فتویٰ بھی یہ دکھا رہا ہے، نگاہ عالم تو ہوں میں، نگاہ عالم تو ہو، تو سب لوگ گواہ رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب مومن ہوں، اب وہ خاموش، اب نماز پڑھو، نیت باندھ لو، کیونکہ میں عالم تھا ہی اور بقول ان کے میں کافر تھا، تو اب میں سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ایمان لے آیا، اب پڑھو نماز۔ اس شخص نے پھر بھی نہ پڑھی نماز، وہ پیچھے ہٹ کے چلا گیا۔ تو یہ حالات آتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو مشرک کہتا ہے، تو ابن عمر نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے میں تمہیں یوں کہہ دوں کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر، اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ دو، تم اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ پھر یہی آیت شریفہ آپ نے جواب کی شہادت میں تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ آیت شریفہ دلیل کے طور پر تلاوت فرمائی۔ گناہوں کی روک تھام کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ، آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا، اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو،
کیونکہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا ایک شان نزول ہے، اسے تو آدمی جانتا نہیں، بھول جاتا ہے یا علم ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، بس کیا ضرورت ہے مولاناؤں کی، علماء کی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ علماء تو بھٹکاتے ہیں عوام کو، اور اس لیے قرآن حدیث کو براہ راست نہیں پڑھنے دیتے کہ پھر انہیں کون پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے، انہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، لیکن تم قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھ کر سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کوئی آدمی جو ہے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا بغیر ڈگری کے، بغیر کالج کے، تو خالی قرآن کو اردو ترجمے سے کیسے قرآن سمجھ لے گا؟ اب کسی نے خالی آیت پڑھ لی جس کا ترجمہ یہ کہ اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ ابھی سے کوئی پڑھ کے یوں کہہ دے صاحب یہ تبلیغ والے تو ہمیں کو پریشان کرتے پھریں، نہ دن میں چین لینے دیں، نہ شام کو ملاقاتوں میں چین لینے دیں، نہ گھر پہ بیٹھنے دیں، کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، کبھی 5 مہینہ، یہ تو چین ہی نہ لینے دیں۔ اور قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو بس، اور جو گمراہ ہے تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیت نازل کب ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے خوب محنت کر لی، لوگوں کو خوب سمجھا لیا، اور پھر بھی وہ نہ مانے، تب اللہ نے حکم دیا کہ تم جمے رہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تب ہے یہ آیت کا مقصد۔ پہلے کوشش کی نہیں، ابھی یہ آیت پڑھی اور ابھی سے دوسروں پر سوالات اور اعتراضات شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں رہی، خوب سمجھ لو، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے گا۔ اتقو، یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے، اور ابو داؤد کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ظلم سے اپنی طاقت کے موافق نہ روکیں تو اللہ تبارک و تعالی سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔ معروف اور منکر کے معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ آیت زیادہ پڑھی جاتی ہے، سنتے ہیں ہم اسے، تو گزشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکر یعنی ناجائز امور کی روک تھام کرے یا کم از کم ان سے اظہار نفرت کرے۔ اب یہ معلوم کیجئے کہ معروف اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ لفظ معروف معرفہ سے ہے، منکر انکار سے ماخوذ ہے۔ معرفہ کہتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر کر کے سمجھنے یا پہنچانے کو، اس کے بالمقابل انکار کہتے ہیں نہ سمجھنے نہ پہنچانے کو۔ یہ دونوں لفظ مقابل سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یعنی اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر عذر و عناد انکار کرتے ہیں، گویا ان نعمتوں کو جانتے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز کے ہیں، منکر کے معنی نہ پہچانی ہوئی چیز کے۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں اسی کی مناسبت سے اصطلاح شرع میں معروف اور منکر کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں کہ معروف ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مستحسن یعنی اچھا ہونا عقل یا شریعت سے پہچانا ہوا ہو، اور منکر ہر اس فعل کا نام ہے جو عذر و عقل و شرع اوپر اوپرا اور نہ پہچانا ہوا ہو، یعنی برا سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے امر بالمعروف کے معنی اچھے کام کی طرف بلانے کے اور نہی عن المنکر کے معنی برے کام سے روکنے کے ہو گئے۔ ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں کوئی منکر شرعی نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ گناہ اور ثواب یا طاعت و معصیت کے بجائے معروف اور منکر کا لفظ استعمال کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ وہ دقیق اور اجتہادی مسائل جن میں قرآن و سنت کے اجمال یا ابہام کی وجہ سے وہ رائیں ہو سکتی ہیں، دو رائیں ہو سکتی ہیں، اسی بنا پر ان میں فقہائے امت کے اقوال مختلف ہیں اور اس دائرے سے خارج ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی شان اجتہاد علماء امت میں مسلم ہے، اگر کسی مسئلے میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی منکر شرعی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کے دونوں جانبین
معروف میں داخل ہیں۔ ایسے مسائل میں ایک رائے کو راجح سمجھنے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر ایسا انکار کرے جیسا کہ گناہ پر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں بہت سے اجتہادی اختلافات اور متضاد اقوال کے باوجود یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فاسق یا گنہگار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوں۔ بحث اور تمحیص اور مناظرے اور مکالمے سب کچھ ہوتے تھے، ہر ایک اپنی رائے کی ترجیح کی وجوہ بیان کرتا اور دوسرے پر اعتراض کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو اس اختلاف کی وجہ سے گنہگار نہ سمجھتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلاف کے موقع پر یہ تو ہر ذی علم کو اختیار ہے کہ جس جانب کو راجح سمجھے اسے اختیار کرے، لیکن دوسرے کے فعل کو منکر سمجھ کر اس پر انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اجتہادی مسائل میں جنگ و جدل یا منافرت پھیلانے والے مقالات اور مضامین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں داخل نہیں۔ ان مسائل کو محاذ جنگ بنانا صرف ناواقفیت یا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب مسلکی اختلاف ہیں، کوئی امام شافعی کا ماننے والا، کوئی امام احمد بن حنبل کا ماننے والا، کوئی امام مالک کا ماننے والا، کوئی امام حنیفہ کا ماننے والا، اور مسائل میں بعض جگہ ایسے اختلاف ہیں جیسے زمین اور آسمان۔ لیکن کسی نے کسی امام کو کبھی نہ کافر کہا ہے اور نہ اس پر تنقید کی ہے، اور ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری ذرا سی بات بس نہیں مانی یہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ایمان والے کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہ بتلایا اگر ہم نے کسی کو کافر کہا ایمان والے کو اور وہ کافر ہے نہیں تو وہ قول ہماری طرف لوٹے گا، اللہ یوں فرمائے گا تو ہی کافر ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ کوئی کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ مثلا امام شافعی کے یہاں خون پاک ہے، خون نکل جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے یہاں خون نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا، ذرا سا بھی نکل گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دلیل، وہ یوں دلیل دیتے ہیں کہ خون سے انسان بنتا ہے اور خون سے انبیاء بھی بنے، تو اب جب خون سے انبیاء بنے تو یہ پاک ہے، ان کی اپنی دلیل اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور پھر وہ دلیل لاتے ہیں اس صحابی کے ایک واقعہ کو۔ ایک صحابی تھے جن کو پیرے پہ اللہ کے رسول نے کھڑا کر دیا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس پہ تیر برس رہے تھے۔ اب جب تیر برسیں گے تو خون نکلے گا، تو جب وہ صحابی نماز پڑھتے رہے، تیر برستے رہے، اور وہ یوں کہتا کہ میں سلام نہیں پھیرتا اگر مجھے ساتھیوں کا خطرہ نہ ہوتا، اپنے رکوع جلدی سے نہیں کرتا، تو وہ شوافع یوں فرماتے ہیں کہ جب ان کے تیر پڑ رہے تھے تو خون تو نکل ہی رہا تھا، تو تمہارے کہنے سے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو اس نے نیت کہاں توڑی؟ اس ٹائم پہ اس نے تو بعد میں اپنے طور پہ نیت پوری کری، تو خون سے وضو کہاں ٹوٹا؟ ان کی اپنی دلیل ہے۔ لیکن اس میں پھر حنفیہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ شروع اسلام کا ہے، اور شروع اسلام میں تو شراب بھی حرام نہیں تھی، جائز بھی نہیں تھی، تو حرام بھی نہیں تھی، اس چیز کا مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی بھی۔ تو جب ایمان، اسلام، قرآن مکمل ہوا ہے اس کے بعد کا واقعہ بتاؤ کوئی۔ اب حنفیہ اپنی دلائل یہاں دے کے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر تو حنفیہ پھر یوں کہتے ہیں کہ صاحب خون اگر نکلے گا وضو ٹوٹے گا، اور خون ناپاک چیز ہے، اگر لگ گیا بدن کو اسے دھونا پڑے گا۔ اگر ایک سکے کے برابر، ایک درہم کے برابر، یہ لوہے کا گری کا جو سکہ ہوتا ہے اس کے برابر اگر کسی کا لگا ہوا تھا اور اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اب ہو گئی، دوبارہ اس کو دھونا پڑے گا، اور جانتے مانتے پڑے گا ایسا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو حنفیہ یوں کہہ دیتے ہیں اس کو، لیکن شوافع یوں کہتے ہیں کہ اگر پورا بھی خون میں لت پت ہے جیسا کہ وہ صحابی ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس کی نہیں ٹوٹی نماز، ہماری بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ران میں تیر پھنس گیا، ٹوٹ گیا، اب وہ نکل نہیں رہا تھا، کسی نے رائے دی جب یہ نماز پڑھا ہے نا، جب زیادہ منہمک ہوتے ہیں اللہ کی طرف ایسے وقت میں نکالیں گے اس کے تیر کو۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں لگے، صحابہ کرام نے وہ تیر کھینچ کے نکال لیا، نکال کے اسے بیٹھے۔ اب وہ شوافع اور حنبلی یوں کہتے ہیں کہ جب وہ تیر نکلا ہوگا تو خون تو ضرور نکلا ہوگا، تو حضرت علی کی نماز کیوں نہ ٹوٹی اس ٹائم پہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تم کیسے بیٹھے ہوئے، تیر نکالنا آیا ہو گیا، انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے نکال بھی دیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھا انہماک، یعنی اس واقعہ سے بہت سی چیزیں، ہماری نماز تو ایسی ہے مچھر بھی کاٹ لے تو جب تک سلام نہ پھرے جب تک کھجاتے رہیں اس جگہ کو، اور ان کے تیر کھینچے جا رہے ہیں جانگ میں سے،
اور پھر یوں فرمایا علی نے کیسا آیا تم تیر نکالنا آئے ہو؟ علی کو تو ہم نے نکال لیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نماز کا انہماک، اور ادھر ان لوگوں کی اس سے دلیل، حنفیہ یوں فرماتے ہیں یہ سارے واقعات شروع کے ہیں جب دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جب نازل ہو گیا، اب اس کے بعد کا کوئی واقعہ بتاؤ ایسا، ہم جب دلیل مانیں گے تو دونوں اپنی جگہ برحق ہیں۔ اس لیے ہم ائمہ اربعہ کو، چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں کہ کوئی اپنی رائے نہیں دیتا، وہ بھی قرآن سے حدیث سے دلائل لیتے ہیں۔ اب انہیں وہ دلائل اچھی لگی، انہوں نے اس کو لے لیا، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا جس نے میرے ایک صحابی کی بھی اتباع کر کے زندگی گزار لی وہ ہدایت پر ہے۔ الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس نے ایک کی بھی اتباع کر لی تو وہ کامیاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو بھی دیکھا، تابعین کو بھی دیکھا، اور ان کے عمل کو بھی دیکھا، اس لیے ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور اپنے دلائل میں قوی اور مضبوط ہیں۔ ہم تو پھر سیدھا یوں کہہ دیتے ہیں اچھا یوں بتاؤ کہ ہنڈیا جس کے سامنے پکی وہ زیادہ مضبوط یا جس نے پکی پکائی دیکھی وہ مضبوط؟ کیونکہ جس کے سامنے پکی، بس تو ہم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا ہوا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا تھا، تابعین کے عمل کو دیکھا تھا، وہ سب سے پہلے اور پرانے امام ہیں، لہٰذا ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں اور اسی کو ہم حق بھی سمجھتے ہیں۔ اب جو کوئی بات ہوگی تو امام حنیفہ جانے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔